بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دوچار ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے، اور وہ مرحلہ ہے کہ انسان کو اگر روزی روٹی نہ ملے، یا عام زبان میں کہوں تو اگر کام نہ ملے، اور دوسرا وہ اگر قرض دار ہو. مطلب ایک یہ مصیبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں ہے، اور دوسری ایک اور مصیبت ہے جس سے انسان دوچار ہوتے، وہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں. مطلب کسی سے لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. تو ایسی دو سچویشنز میں، ایسے دو حالت میں ایک مومن، ایک مسلمان کیا کرے؟ اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو، مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ، یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو، یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے. تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی، اور کچھ تجربات جو علماء کے یا لوگوں کے، ان تجربات کو بھی، یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں، جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی، اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں. یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے، ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی ایک عام بات ہے. تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں، جو دیکھا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. کام نہ ہو تو، نوکری نہ ہو تو کیا کرے؟ اور یاد رکھیے روزی میں برکت، اس کے تعلق سے آج میں بات نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ روزی میں برکت کے تعلق سے میں نے بہت تفصیلی عنوانات جو ہے پہلے ہم نے رکھے ہیں. روزی میں برکت مگر کیسے، اور اسی طرح جو ہے رزق کی کنجیاں، ان ناموں سے میرے 2 لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہیں نیٹ پہ، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم جو ہے کام نہ ملے، مختصر سے کچھ باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انسان کو کام نہ ہو، روزی روٹی کا کوئی مسئلہ اگر ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے، جس سے ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی دوچار ہوتا ہے. اب اس میں جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ چیز کی جائے، یہ چیز کی جائے، یہ ذکر کیا جائے، یہ دعا پڑھی جائے، یہ تمام چیزوں کو آپ اس ذہن سے آپ رکھیے کہ یہ تمام باتیں توحید پر ہونے کے بعد، فرائض پر عمل کرنے کے بعد، ان فرائض کو سنتوں کے مطابق کرنے کے بعد یہ فائدہ دیں گی. ورنہ بہت ساری بار کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر درود شریف پڑھنے کے فوائد، فضائل، ایک درود پڑھنے کا یہ فضیلت حدیث میں آتی ہے نا. اب اگر کوئی انسان توحید پر نہ ہو، فرائض پر عمل نہ کرے، اور صرف درود شریف پڑھتا رہے، تو کیا اس کو درود شریف کا یہ فضیلت یا درود شریف کا یہ فائدہ پہنچے گا؟ آپ خود کہیں گے نہیں ہو سکتا. تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب میں اس میں باتیں رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان وہ دعا لے لے، اب دعا تو پڑھ رہا ہے،
ادھر اذان ہو رہی ہے، نہیں نماز اور دعا پڑھنا اس لیے کہ کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو کیا یہ دعا فائدہ دیں گی؟ پھر انسان بولتا ہے دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا. دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دعا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا. ہر چیز سے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے، مطلب رات کی نماز پڑھے رمضان کے اندر، ہے نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا. بالکل صحیح بات. تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑھے اور رمضان میں صرف قیام کرے، تو کیا اس کے لیے بشارت ہے؟ جب تک فرائض پہ عمل نہ ہو، نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی. یہ نفل نماز ہے تو یہ تبھی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہو. یہ ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے اور سال بھر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے لیکن رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اضافی کرتا ہے. تو اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ علماء لکھتے ہیں صغائر، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرائض کا کرنے والا ہے تو پھر قیام اللیل کا فائدہ اٹھا پائیں گے. سمجھا بات؟ فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا اس کو فائدہ ہوگا. ورنہ نفل روزوں کی بھی فضائل آتے ہیں کہ جیسا ایک نفل روزہ رکھ لیا جائے، یا سنت موقعہ جس کو کہیں گے ہم، جو ہے کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھے ذی الحجہ کا، ہے نا، ذی الحجہ میں جو 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ رکھ لے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. تو انسان 2 سال تک روزے نہ رکھے یا زندگی بھر فرض روزے نہ رکھے اور بولے ارے حدیث میں تو ہے نا 2 سال کے، تو کس کے لیے ہے؟ کنڈیشن ہے نہ کچھ فرائض پر اہتمام. تو اسی طرح بہت سی مرتبہ جب دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، دعاؤں کی باتیں آتی ہے، تو لوگ بڑا لپک لپک کے دعاؤں کو لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز تبھی فائدہ دیں گی جب آپ توحید پر ہو اور فرائض کا اہتمام کرتے ہو. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے تو وہ فرائض ہے، اور سب سے زیادہ نزدیک جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے، وہ فرائض سے ہوتا ہے. پھر وہ فرائض کے کرنے کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر چلے جاتا، سمجھ رہے آپ؟ یہ بالکل نہیں. اس کا معنی یہ کہ پھر وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. مطلب ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں الفاظ ہیں. تو فرائض کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. سمجھے آپ؟ جیسا کہ نفل میں سب سے افضل نفل تہجد ہے نا. اب اگر کوئی انسان فرائض نہ پڑھے، روز تہجد میں اٹھے، تو کیا اس کو وہ برکت ہے، وہ فائدہ ملے گا؟ آپ خود بولیں گے نہیں. تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے. ورنہ ہوتا جب بھی ایسے عنوانات لیے جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اچھا دعا دے دیجیے، بس اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، ارے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو فائدہ تب ہوگا جب آپ توحید پر ہو اور اس کے بعد اعمال کرے، تب اس کا یاد رکھیے فائدہ ہوگا. آئیے تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب انسان کام نہیں ہے، پریشان ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جس انسان کے پاس کام نہیں ہے وہ گناہوں سے اپنی توبہ کرے اور گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچے. اس لیے کہ گناہ اور معصیت وہ نقصان انسان کو کرتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں اور اس کے مال میں. جو نقصان کرتے اتنا نقصان یاد رکھیے ابن آدم کو کوئی چیز نہیں پہنچاتی جتنا نقصان گناہ اور معصیت پہنچاتا ہے. اس تعلق سے میں نے بہت تفصیل میں ایک بحث کی تھی کہ گناہوں کے انسان پر اثرات اور گناہوں کے سماج پر اثرات. گناہوں کے اثرات 2 چیزوں پہ، ایک فرد پر ہوتے ہیں اور ایک سماج. دونوں میں نے اس میں رکھے تھے کہ فرد پر کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں اور سماج پر کیسے ہوتے ہیں. بہرحال تو سب سے پہلے گناہوں سے اپنی نفس کو انسان جو ہے پاک کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گناہ وجہ بن رہے ہوں گے اس کی روزی میں یا کمائی میں تنگی کے لیے. تو گناہوں سے توبہ کرے جتنی ہو سکتی ہے، استغفار کی کثرت کرے. ٹھیک ہے، گناہوں سے توبہ مطلب استغفار کی کثرت. توبہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب رجوع کرنا، پلٹنا. تو توبہ جب ہم کرتے ہیں اور جب پلٹتے ہیں تو پلٹنے کے بعد جو عمل کرتے ہیں اس گناہوں کی معافی کے لیے اس کو استغفار کرتے ہیں. اس لیے توبہ اور استغفار بالکل سینونیمسلی یوز ہوتا ہے، ایک جیسا ایک ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. توبہ استغفار، استغفار اور توبہ. توبہ پلٹنے والا عمل، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں سے معافی کو بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو استغفار کی کثرت کرے. توبہ کرے مطلب پلٹے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے زندگی کی اصلاح کرے اور استغفار کی کثرت کرے. یہ یاد رکھیے روزی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ کام کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے رزق سے محرومی اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہو کہ وہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، اللہ کا تقوی نہیں اختیار کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے یا اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. پھر فرمایا آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو.
تو یہ آیت بڑی اہم ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنا آسان کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، لمبا واقعہ، پورا لینے کا وقت نہیں ہے، شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا مصیبت تھی اور یہ آیت کی گئی، یہ آیت کب نازل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک صحابی کی ایک مصیبت تھی جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک نوجوان صحابی روم سے لڑنے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اس جہاد کے اندر وہ پکڑے گئے، مطلب شہید نہیں ہوئے، پکڑے گئے، اور دشمن نے پکڑ کر ان کو بیڑیاں لگا دی پیروں پر، بیڑیاں سمجھتے نا، لوہے کی چین لگا دی اور ان کو باندھ دیا۔ مطلب ابھی وہ پریزن میں، جیل میں نہیں گئے تھے، یہ پریزنر آف وار، مطلب جنگ میں جب پکڑ لیتے نا سب کو بیڑیاں لگا دیتے، ہاتھ باندھ کے رکھتے، پھر لے جانے کے بعد جو بھی ہوں گا سزا وغیرہ دی جائیں گی اپنے ملک یا اپنے شہر میں۔ تو ابھی ان کو بیڑیاں لگا کے رکھ دی گئی، مطلب جنگ میں پکڑے گئے ہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی۔ اب جنگ میں یہ پکڑے گئے ہیں، ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ان کے والدین بڑے رونے لگے، پریشان ہونے لگے، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہمارے بیٹے کو رومیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے اور اس کو جو ہے باندھ کے رکھ دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کی کثرت خود بخود اللہ کے ڈر کی علامت ہے ایک بندے میں۔ تو بہرحال ان دونوں نے، وہ صحابہ اور صحابی نے، جو اس نوجوان صحابی کے والدین تھے، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی فرماتے، جو نوجوان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں بیڑیوں میں تھا، اچانک آواز ہوئی اور میری بیڑیاں ٹوٹ گئی، لوہے کی چین جو میرے پیر میں لگی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ٹوٹنے کے بعد میں نکل کے میں اونٹوں کے باڑے میں بھاگا، وہاں سے میں نے ایک اونٹنی لی اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ جب اونٹنی پر میں سوار ہو کر بھاگا تو اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے دوسرے، چونکہ باڑا کھل گیا تھا، میں اونٹنی پر تھا، جب میں بھاگا لے کر تو دوسرے اونٹ بھی بھاگے اور میں بھاگا چلا آیا۔ فجر کا وقت تھا، فجر کے وقت سے کچھ پہلے گھر پہنچے، اپنے والدین کو آواز دی، والدین بڑے خوش ہو گئے اپنے بیٹے کی آواز سن کر اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی، استغفار ہمارے تقوی کو قبول کر لیا۔ وہ باہر آئے، اپنے بیٹے سے ملاقات کی، فجر کی نماز میں جو ہے وہ گئے، مسجد گئے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس لڑکے نے کہا اللہ کے رسول، وہ نوجوان صحابی نے، اللہ نے مجھے رہائی آزادی تو دے دی لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ اونٹوں کو کیا کروں؟ یہ میرے نہیں تھے، پورے اونٹ بھاگ کر آ گئے تھے پیچھے، مطلب ایک اونٹنی پر وہ سوار ہوئے بھاگنے کے لیے، تو پورے اونٹ باڑا کھلا تو بھاگ کر آ گئے۔ اب یہ اونٹوں کو کیا کروں؟ دشمن کے اونٹ ہے نا، میرے نہیں ہے، میں نے تو ایک مینس، ذریعہ اختیار کیا بھاگنے کا، یہ اونٹ، اب کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے، مصیبت، پریشانی، تنگی، تنگ دستی، نکلنا آسان، مخرجہ نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اونٹ تمہارے ہیں، رہائی کی رہائی اور اونٹ کے اونٹ، اور اونٹ تو مذاق نہیں ہے اندر کی۔ اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ اونٹ مطلب آج کے زمانے میں ایک کار، اب اتنی گاڑیاں مل گئی، اتنے اونٹ مل گئے، مالداری ہو گیا نا ایک طرح سے آج۔ تو ایسی جگہ سے اللہ نے روزی دی جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دو فائدے ہوئے تقوی کی، دو فائدے کیا ہوئے؟ ان کے والدین نے جو استغفار کیا، تقوی اختیار کیا، دو فائدے کیا ملے؟ ایک بیٹے کی رہائی اور دوسرا روزی، ایسی جگہ سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہر قسم کی غم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نکلنا آسان کر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں، رزق میں کمی ہے، کام کاج نہیں مل رہا ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اور اس کے بعد کیا کیجیے؟ استغفار کی کثرت کیجیے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ وہاں سے دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا نہیں ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو، جب ہم کام کاج نہیں ملتا، رزق کی تنگی کا ہم جو ہے کبھی کبھار بولتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ایک انسان کا رزق لکھا ہے تقدیر میں، وہ رزق کو حاصل کیے بغیر وہ دنیا سے جانے والا بھی نہیں۔ جو رزق اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے وہ رزق مجھ تک پہنچنا، اس لیے کہ وہ پہنچے بغیر میں دنیا سے جانے والا بھی نہیں ہوں، موت بھی نہیں آتی انسان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا کہا، بے شک کوئی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے ہرگز فوت نہ ہوگا، کوئی بھی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے مرتا نہیں ہے، فوت نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا اگرچہ اس کا رزق اسے کچھ تاخیر سے ملے، مطلب اس کا رزق اسے ملنا ہی ہے، یہ معنی ہے تاخیر سے ملے کا معنی، یہ ملنا ہی ہے،
مطلب ایک انسان دنیا سے جب تک نہیں رخصت ہوگا اس کو موت نہیں آئیں گی. کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنا رزق نہ پالے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میرا رزق کتنا مجھے ملنا ہے یہ لکھا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں اس حدیث کو، معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن اور 40 دن اور 40 دن 120 دن 4 مہینے کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اے رب کیا لکھوں؟ اللہ کہتا ہے لکھ دو اس کے بارے میں فلاں فلاں. پھر وہ پوچھتا ہے اے رب عمر کتنی لکھوں؟ تو اللہ کہتا ہے اتنا لکھ دو اس کے لیے. تو لکھ دیتا ہے کہ اتنا جئیں گا. اے رب کتنا رزق لکھوں؟ اللہ بولتا ہے اتنا رزق لکھو، وہ لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اے رب مطلب اس کی تفصیلات اللہ رب العزت دیتا جاتا ہے. اور وہ پوچھتا تھا فرشتہ، حدیث میں 4 چیزوں کے تعلق سے آتا ہے. تو اس میں ایک چیز ہے کتنا رزق، کتنا جئیں گا، کیسے مرے گا، مطلب ایمان پر یا کفر پر، وہ لکھ دیا جاتا ہے. سمجھ رہا بات؟ تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میرا رزق لکھا جا چکا ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کی بتا رہی ہے کہ کوئی بھی انسان رزق حاصل کیے بغیر دنیا سے نہیں جانے والا ہے. مطلب چونکہ رزق لکھا ہوا ہے اس کو ملنا ہی ہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارا رزق کتنا ملے گا یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک، لکھا ہوا ہے. اور اس میں اس چیز کا بھی انسان کو اطمینان ہو. اس لیے کہ آج ہم جو دور میں گزرتے ہیں نا، ہمیں کتنا ہی مل جائے تو ہم مطمئن نہیں. 100 ملنے والا بول رہا 1000 کیوں نہیں ملتا، 1000 ملنے والا بول رہا لاکھ کیوں نہیں ملتا، لاکھ ملنے والا بول رہا کروڑ کیوں نہیں ملتا. حالات ہی ہمارے کیوں؟ تو ہم لوگ نیچے والے کو نہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. تو پھر تو سیٹسفیکٹری لیول کبھی حاصل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے دنیا میں، لوگ مالدار اور غریب ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم اپنی حکمت سے نہ بناتا تو دنیا کے اندر مال و دولت کا فائدہ کیا ہوتا؟ آپ بتائیے مجھے. آپ جتنے مالدار ہیں میں بھی اتنا مالدار ہوں، آپ جتنے لاکھوں اور کروڑپتی میں بھی اتنے لاکھوں اور کروڑپتی ہوں. اب آپ کو اپنا گھر بنانے نکلنا ہے اور مجھے بھی اپنا گھر بنانے نکلنا ہے. بنوائیں گے کس سے آپ لوگ؟ جو اللہ نے اونچ نیچ رکھا ہے یہی تو وجہ ہے کہ پورا سسٹم دنیا کا چلتا ہے. اس کی ضرورت وہ ہے، اس کی ضرورت وہ ہے. اگر سب برابر ہو جاتے تو اس سماج کے اندر آپ سوچیے کیسے انسان کام کرتا. بلکہ طاقت اور لوگ پھر کسی کو غلام بنا لیتے، چونکہ مالی اعتبار سے سب برابر ہیں. اب کام لینا ہے تو غلامی ڈالو اس کے اوپر، غلامی ڈالے بغیر کام تھوڑی کریں گا، مالداری میں تو برابر ہے. تو اللہ رب العزت نے جو یہ سسٹم رکھا ہے یہ بڑی حکمت والا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمیونزم ایک فلسفہ آیا تھا. وہ فلسفہ یہ تھا کہ سارے لوگ مال میں برابر ہونا چاہیے. اسٹیٹ جو ہوگا وہ مالک ہوگا پورے مال کا، اور سارے لوگوں کو برابر دیا جائیں گا. مطلب 100 روپیہ آپ کماتے 100 روپیہ آپ بھی، مطلب مینیجر کو بھی 100 روپیز اور ورکر کو بھی 100 روپیز. وہ سسٹم کولیپس ہوگا. اس لیے کہ مینیجر نے بولا میں کام کس لیے کروں جب مجھے بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا جو کچھ نہیں کرتا ہے اس کو ملتا ہے. جو کام مزدور محنت سے کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے میں کیوں کام کروں، وہ سست اور ایدھی کو بھی جو اتنا ہی ملتا ہے جتنا مجھے ملتا ہے میں کیوں کروں. فلسفہ کولیپس ہو گیا. 50 سال بھی کمیونزم جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. رشیا جو USSR بنا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ملک دنیا کے جو کمیونزم اختیار کے سارے کے ساروں میں کمیونزم آج مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے. یا جہاں باقی ہے تو کچھ ایک حکومت کے ایک شعبے میں، باقی جگہ سے ختم ہو چکا ہے. رشیا میں ختم ہو چکا ہے، اکثر ممالک جو ہے ختم ہو چکے ہیں نا. ٹک نہیں پایا فلسفہ، کیونکہ اللہ کی حکمت کے خلاف بغاوت تھی. اللہ جانتا ہے دنیا کیسے چل سکتی. بہرحال تو اس چیز کو آپ سمجھیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ بولیں گے ارے آپ نے بولی یہ دعا ہوا سب میں کر رہا، پورے اعمال کر رہا، لیکن مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو آپ اپنے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. جب نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرا ایک بھائی ہے جو 50 روپے روز کماتا ہے، الحمدللہ میں تو اتنا کما لیتا ہوں 100 روپے جس سے میرا گزارا ہوتا ہے اس سے ڈبل، الحمدللہ. تب یہ لیول اٹین ہوگا. ورنہ پھر ہر آدمی یہی دعا کرتا رہے گا رزق میں اضافہ، رزق میں برکت. میرے نہیں ہو رہی، چونکہ جو 1000 میں کماتا ہے اس کو لاکھ چاہیے، جو لاکھ کے کماتا ہے اس کو کروڑ چاہیے. سیٹسفیکٹری لیول نہیں آئیں گا پھر، اور مرنے تک صرف ہونا اور ہونے میں چل جائیں گی دنیا. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ایک اطمینان کا لیول ہونا چاہیے کہ میں اپنے دین پہ چلتے ہوئے حلال روزی کماتے ہوئے بغیر کسی سے قرض لیتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارا ہوں، بس یہی زندگی اچھی ہے. نیچے والے کو دیکھو بیچارہ تو تنخواہ کے لیے پریشان، ملتی ہے 2 مہینے لیٹ ملتی فلاں، الحمدللہ یہ بات رہنا چاہیے. ورنہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ بولیں گے ارے بہت اچھی بات مل گئی، اب میں کروڑپتی سے بلینئر کیسے بنوں اس کے چکر میں جاتا ہوں. اطمینان کا ایک لیول ہونا چاہیے انسان کے لیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان جب تک اپنا رزق نہیں لے لے گا دنیا سے جو رکھا گیا جانے والا نہیں. کتنا لکھا ہے ہم جانتے نہیں، لیکن جو حدیث میں ہے نا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو. مالی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کیا کرنا ہے؟ دینی اعتبار سے ہم کو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، نیچے والوں کو نہیں. ہمارا اصول پورا الٹا ہے. دنیا کے اندر کس کو دیکھتے ہیں ہم؟ اپنے سے اوپر والوں کو. ان کا ایک بنگلہ بن گیا، اپنا دوسرا بننا چاہیے. انہوں نے گاڑی لے لی، میں نے اب تک کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے، یہ پیمانہ. دین کے معاملے میں کوئی بول رہا ہے نمازوں کیا، دیکھو وہ مولانا ان کے بچے نہیں پڑھتے، میں تو اچھا میں 2 ٹائم پڑھتا نا. دین میں اپنے سے نیچے اور دنیا میں اپنے سے اوپر. اصول
دین میں اپنے سے اوپر، دنیا میں اپنے سے نیچے، کہ دیکھو کس طرح سے تابعین یا صحابہ کیسے نمازی پرہیزگار تھے، ہمیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. مالی اعتبار سے اپنے سے غریب، دیکھو یہ دیکھو میرے پاس تو اتنا ہے، یہ تو میرے سے غریب ہے، الحمدللہ اللہ نے ہم کو اچھا رکھا. تو یہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سیٹسفیکٹر یہ لیول آئیں گا، ورنہ زندگی بھر پھر گزر جائیں گے صرف رزق میں اضافے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. ایک لیول آنا چاہیے اطمینان کا انسان میں. ٹھیک ہے. کنٹینٹ جس کو بولتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا مطمئن ہوں میں جو میرے رب نے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی انسان دنیا سے جانے والا نہیں جب تک جتنا رزق لکھا ہے وہ پانا لے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فقر اور فاقے سے انسان نے ڈرنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے اگر غریبی آ جاتی ہے، بھوک مطلب جس کو کہیں گے انسان پیسے کی کمی سے بھوک میں رہتا ہے، تو فقر اور فاقے سے جو انسان نے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فقر اور فاقہ اگر انسان پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں انسان کو دیتا ہے. فقر اور فاقہ، بھوک مری، پریشانی، تنگ دستی جب ہوتی ہے تو ایک انسان اگر اس سچویشن میں آئے، ایک تو آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں کھرا اترنے پہ اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور دوسرا یہ فقر اور فاقہ جب ہوتا ہے تو کسی کے سامنے اس کو پیش نہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اگر پیش کرے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. مطلب کیا؟ میں غریب ہوں تو میں اللہ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تو نے مجھے غربت دی، میں مطمئن ہوں اس کے اندر، لیکن مجھے دنیا کی اگر اور سہولتیں مل جائے تو میں تیرے دین پر اور آسانی سے چلوں گا، اور فلاں کروں گا، اور اضافہ کر دے رزق میں تو ہم تیرے اور شکر گزار بندے بنیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ فاقے میں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کچھ لوگ بھوک سے مر بھی رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں آپ بہت اچھے ہیں. آپ صرف فاقے میں 3 ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کھاتے ہوں گے، 2 کے بدلے 1، لیکن کچھ لوگ بھوک سے مرتے بھی ہے دنیا معلوم ہر روز، تو اس کے معاملے میں بھی آپ اچھے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں اور اضافے کی دعا کرتا ہوں. تو اپنے فخر کو، اپنے کام نہ ہونے کو اللہ کے سامنے پیش کرے تو یہ بھی باعث بن جاتا ہے آپ کے لیے رحمت کا. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جس شخص کو فاقہ پہنچا، بھوک پہنچی، تنگ دستی پہنچی، فاقہ پہنچا، تو اس نے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا، مطلب اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے حاضر کیا، دنیا کو نہیں بولا. جیسا آج کل ہوتا ہے نا، اب کیا دیکھو اللہ نے کس کو دے دیا، ہم کو دیکھو. عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بیٹھ گئی مجلس کے اندر، وہ دیکھو ان کو کتنا دے رہا، ننگ ڈھڑنگ رہتے، کپڑے پہننے کا وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کل کے فقیر تھے، ہمارے پاس کام کاج کو آتے تھے، یہ تھے وہ تھے، اور دیکھو اللہ نے کتنا دے دیا اور ہم کو دیکھو کہاں لا دیا. یہ فقر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا آپ نے؟ یہ فاقہ یا یہ مجبوری اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ اللہ سمجھ رہا. تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص فاقے میں ہو، فاقہ پہنچا اور اس نے اللہ کے سامنے اپنے فاقے کو پیش کیا، مطلب دعا کی اور اس کی شکایت کی کہ اللہ بس حالات ایسے ہے تو بدل دے اس کو، اپنے فاقے کو پیش کیا، بس اللہ اسے جلد یا دیر ضرور رزق سے نوازیں گا. ایک تو آپ کے لیے فاقہ وغیرہ پریپریشن ہے، تیاری کروا رہا اللہ آپ سے، آزما رہا ہے. دوسرا فخر اور فاقے کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ بس دیکھو اس طرح سے حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے دیر سے یا جلدی سے اس کو روزی دینے ہی والا ہے. لیکن کب؟ جب اللہ کے سامنے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پورے دنیا کے سامنے رونا ہے ہمارا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا ہو جا رہا، ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ہو رہا، ان کے بچے ہی پڑھ رہے، ہمارے نہیں کر رہے. چھوڑیے، اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ بس پریشان ہو تو ہی اس معاملے میں حل نکال. تو آپ دیکھیے پھر آپ سے فرما رہے اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور ہی کریں گا، تھوڑا جلدی ہو یا تھوڑا تاخیر ہو سکتے، لیکن ہونے والا، سمجھ رہے ہیں، ہونے والا ہے وہ. تو فخر کو شکایت کے شکل میں لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے، مال کی کمی کو، نوکری نہ ہونے کو لوگوں کے سامنے مت کیجیے، اللہ کے سامنے کی پیش کیجیے کہ اللہ بس میں بے روزگار ہوں، اللہ تنگ دستی ہے، اللہ جو ہے فخر اور فاقہ ہے، غریبی ہے اور بھوکمری ہے، میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے اس شخص سے کہ ضرور اس کو نوازیں گا، تھوڑا دیر سے ہی یا جلدی نوازیں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کوشش کرے، اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کام ڈھونڈنے کی کوشش کرے. دونوں چیزیں ایک ساتھ یاد رکھیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اگر واقعی تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے چڑیا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ جو ہے سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں. اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے چڑیا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی دیں گا. پرندوں کی طرح توکل کرو کہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتے، شام بھر پیٹ آتے، تو اللہ تم کو بھی جو ہے ویسے رزق دیں گا. مطلب اگر ہم بھی اللہ پر ویسا اعتماد و توکل کرے جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر کر آتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس توکل کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے ہمیں بھی ویسے ہی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. اب اللہ پرندوں کو کیسا دیتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جا کر چوک کر آ جاتے، کھیت میں جاتے، کھلیانوں میں جاتے، جہاں بھی جاتے.
لیکن انسان ایسا تو نہیں کر سکتا نا کہ یہاں سے نکلا اور کسی کھیت میں جا کے کھا لیا، ہاں، یا چوری ہو جائیں گی، یہ تو ویسا نہیں کر سکتا۔ لیکن معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ پرندے توکل کے ساتھ گھروں سے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھر پیٹ واپس گھر بھیجتا ہے۔ یہ معنی اس حدیث کا۔ تو یہاں دو چیزیں پتہ چلی، ایک اللہ پر توکل کرنا ہے رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، کام کے معاملے میں، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں کوشش کرنا ہے بار بار؟ اس لیے کہ کوشش نہیں کریں گے، بولیں گے ہم توکل کر رہے ہیں اللہ پر، تو رزق گھر پہ نہیں آنے والا دستک لے کر۔ حدیث میں کیا ہے؟ اگر تم ویسا توکل کرو، بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے، تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں تھوڑی پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کے توکل کرتے ہیں، پرندے توکل کر کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے نکلتے ہیں، تو نکلو نا اپنے گھروں سے توکل کر کے اللہ پر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچتے ان کے مواخات کر دی گئی، بھائی چارہ باندھ دیا گیا ایک صحابی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہاف پورا میں بانٹ لے تو عبد الرحمن تمہارے ساتھ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات باندھ دی، میں لے سکتا ہوں، لیکن میں لینا پسند نہیں کرتا ہوں، بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ پرندے نکلتے ہیں توکل کر کے، بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتا دیا بازار کا راستہ، نکل گئے، دن بھر محنت کی جا کر۔ عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار انسان ہے مکے کے، جب مکہ چھوڑا سب کچھ رہ گیا وہیں۔ مکی والوں نے بولا جو یہاں کمایا یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ صحابہ خوش ہو کے بولے سب لے لو لیکن جانے دو، سمجھے آپ؟ تو سب کچھ چھوڑ کے آگے، تو وہاں کے تو ملینر بلینر ہے اپنے شہر کے، لیکن اب کیا ہے؟ کیا کوئی جاتے کسی بڑے سیٹ نہیں بلاؤں گا آئیے بزنس سنبھال لیجیے؟ جا کر محنت مزدوری حمالی کی ہوں گی، سامان اٹھائے ہوں گے۔ بازار میں جاتے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی ایک عام انسان جس کا کچھ نہیں، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، ایک نئی بستی میں آیا اپنے شہر کو چھوڑ کر، جاتے کیا کام ملے گا اس کو؟ سب سے پہلے یہ گاڑی کھڑی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کی، دھو دوں کیا اس کو؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہیلپر کی ضرورت، اٹھا دوں آپ کا سامان؟ شروعات تو ایسی ہی ہوں گی۔ فوراً پہنچ گئے، محنت شروع کر دی، شرمائے نہیں کہ کیا کروں کیسا، میں تو اتنا بڑا مالدار تھا، کچھ نہیں۔ نتیجہ شام واپس آئے پنیر اور کھجور لے کر، مطلب اس دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا تھا، پنیر اور کھجور، سمجھ رہا؟ عربوں میں غذائیت کے معاملے میں یہ ساری چیزیں مشہور اور معروف تھی، یاد رکھیں۔ جو عموماً ہندوستان میں آج بھی ہم لوگ نہیں، یہاں بس روٹی اور سالن والا سسٹم ہے، وہاں مختلف چیزیں، صرف گوشت کھاتے تھے یا صرف پنیر اور کھجور اس طرح کی، یا صرف چاول تو صرف چاول، سمجھے آپ؟ یا روٹی تو صرف روٹی تیل میں ڈبا کر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال پنیر کھجور ان کے لیے پورا کھانا غذائیت تھی، کھانا لا لیا، ہوا توکل، نکلے، کوشش یہ نہیں کہا کہ میری مواقعات ہوگی تم سے، اب توکل کر کے گھر میں رہتا ہوں دیکھتا ہوں کیسا رزق آتا ہے۔ پرندے جیسا توکل کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، نکلنا ہے آپ کو بھی، تو یہ کام ہمیں بھی کرنا یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ دیں گا۔ اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، جو میں نے کہا نا، یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی روٹی میں کمی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے ان لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا، مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا فرمائیں گا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو؟ اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کریں گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا۔ کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا، اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کر دیں گا۔ تو اس کے اندر اموال، مال میں بڑھا دیں گا، کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے والے کو۔ تو استغفار کے کئی فائدے، ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر آ رہے ہیں۔ کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، مطلب اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے رہیں گے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں جائیں گی۔ 6 فائدے اٹھا لیجیے آپ استغفار کے، سر اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز میں۔ تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا۔ آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ نہیں، مال چاہتے ہیں نا، مال میں اضافہ ہوگا استغفار سے۔ تو استغفار کریں، کوشش کرے، توکل کرے، تقوی اختیار کرے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کام اور نوکری کی تلاش سے مایوس نہ ہو،
اب بہت سارے لوگ کام اور نوکری کی تلاش میں نکلتے مایوس ہو جاتے، نہیں مل رہی، مایوس نہ ہو. کیوں؟ آپ کا رزق جتنا لکھا ہے اتنا آپ تک پہنچ نہیں ہے. لیکن کوشش کرنا چھوڑنا نہیں ہے. یہ ارے اب تو پتہ چل گیا اپنے کو، نہیں، کوشش کرتے رہے. جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ملنا ہے؟ نہیں معلوم ہے، اس لیے کوشش کرتے رہے، تلاش کرتے رہے. تو مایوس نہ ہوں، ٹھیک ہے. اور جتنے اسباب ہو سکتے سارے اسباب آزما لے. ریزیوم بنائے، اچھی جگہ ریزیومز ڈراپ کرے، نئی نئی جگہ جائے، لوگوں سے ملاقات کرے، بات کرے، وسیلے تلاش کرے، جو کچھ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں سارے استعمال کر لے جو حلال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہمارے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو حرام مال کی طرف ذرہ برابر بھی نہ، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، مجبوری میں کیوں نہ ہو، حرام کی طرف نہ جائے. بہت سی بار ہوتا ہے یار بہت کوشش کر لیا، اب چلو لگ جاؤ کہیں بھی جا مل رہا. حرام کی طرف مت جائیے، چاہے کتنی ہی کوشش کرنا پڑے آپ کو، ذرہ برابر بھی حرام کی طرف نہ جائے. دنیاوی ساری کوشش کر لے. اسی طرح جو ہے لوگوں کے مال کی تما نہ کرے. ان کے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور اسی چکر میں ان کے پاس کچھ نہیں آتا ہے. ٹھیک، لوگوں کی مال کی ذرہ برابر بھی تما نہ کرے اور دھوکے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. ہوتا ہے نا کبھی آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے نا تو مال کو، ارے سب کو اس کا احساس ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر، ان کے پاس آ رہا نا، لوٹ لے لیے تو کیا ہو گیا، دیا اللہ نے تو لے رہے ہم ان سے. جھوٹ بول کے لے لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. بولتے ہیں یار پیسے نہیں آ رہے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چوری کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا کہیں ذمہ دار ہے تو وہاں سے چرا لیتے ہیں چیزوں کو، وہ نہیں کرنا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو ہے جب جو ہے انسان کے رزق کے دروازے جو ہے کھل جائے تو اسے لازم پکڑے کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو لے لے. جب اللہ رزق کا دروازہ کھول دے تو اس کو پکڑ لے، لازم ہے پکڑ لے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آج کل نوجوانوں میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر سمجھ لیجیے ایک نوکری ہے، بہت دن سے پریشان ہے، اب ایک نوکری مل رہی ہے. نوکری کیا ہے؟ جو بھی نوکری ہے، جو بھی جاب ہے، نہیں میرے لیول کے نہیں ہے. لیکن ادھر فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے نا، نہیں فاقوں میں گزاریں گے، پھٹے کپڑے پہنیں گے، لیکن لیول جب تک نہیں آئیں گا جب تک کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک، تو اب عمر تھی 25 سال میں کر لی، ایم بی اے کر لی، انجینئر بن گئے. اب 35 سال تک انتظار کر رہے ہیں، لیول نہیں مل رہا نا ان کا. 35 سال بعد ویسے بھی آپ بیکار ہو جاتے ہیں. آپ اگر کسی کورس کے کرنے کے بعد 1 سے 2 سال جاب نہیں کرتے ہیں تو کوئی کمپنی والا آپ کا ریزیوم ہاتھ میں بھی نہیں لیتا ہے، بولتا ہے یہ فالتو گھوم رہا تھا. آپ اگر یہ بولتے میں لیبر جاب کر رہا تھا تو بھی وہ ایکسیپٹ کریں گے، خالی تھا ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کے لیے کہ ایک آدمی خالی کیوں تھا. ریزیوم میں گیپ نہیں ہوتا، یاد رکھیے لوگوں کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے پاس. نہیں میرے لائق نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انجینئرنگ کی، ان کے ساتھ والے اسٹیٹس تلاش کرے، مطلب جاب نہیں ہے، اسٹیٹس تلاش کرے کہ وہ کمپنی، وہ جاب، وہ کام. یہ لوگ اللہ پر توکل کی، حلال اوپننگز ملی چلے گئے، 3-3 4-4 ہزار پر لیبروں کو گائیڈنس دیا، بہت نامنل سیلریز پر. اور آج الحمدللہ کمپنی کے مینیجریل پوزیشن اپنے اپنے شعبے میں بن کے بیٹھے ہوئے. بہت زیادہ وقت نہیں، 10 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے جو حلال اوپننگ ملی چھوڑا نہیں، اس کو ظاہر نہیں کیا کہ ہاں یہ تو لیول کا نہیں، اپنے فوراً لے لیا. اچھا وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے ایک اسٹیٹس کا جاب ملے گا، آج بھی وہ اسٹیٹس بھرا ہے کسی نہ کسی، ان سے تو لو ہے. لیکن سمجھ رہے ہیں یہ اتنے آگے بڑھ گئے چونکہ حلال اوپننگ ملی، پیچھے نہیں ہٹے، نکلو. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح اور ایک چیز ذہن میں رکھیے، حلال کام میں شرم محسوس نہ کریں. تو یہ مسئلہ ہے نا، شرم کی وجہ سے میں ایم بی ہوں، میں ایم سی اے ہوں، میں انجینئر ہوں تو میں یہ اسٹیٹس کا جاب نہیں کر سکتا. حلال کام میں شرم محسوس نہ کرے، بلکہ کتنا بھی چھوٹا ہو اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرے، اس کے مقابلے میں حرام کو چوائس نہ رکھے. ہوتا ہے نا ایک حلال کام میں 10,000 تنخواہ ہے، ایک حرام کام میں 40,000 ہے، تو آدمی بولتا نہیں حرام کریں نہیں. حلال کام چاہے جتنا چھوٹا لگے، کہ تو ہاں بس کام کو بھی لوگ چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں. آج کل حرام حلال کی تمیز کم اور چھوٹے بڑے کی تمیز زیادہ ہے. انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں فلاں جگہ یہ کر رہے کام، ارے لیکن وہ حرام ہے نا، ارے اسٹیٹس دیکھو، گاڑی دیکھو، بنگلہ دیکھو، فلاں دیکھو، پیکیج دیکھو، یہ دیکھا جا رہا ہے. نہیں حرام حلال نہیں، کوئی تمیز نہیں. حرام حلال یہ اصل تمیز ہے، پھر چاہے حلال کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا، وہاں درس ہوتا تھا ہر جمعہ. اب ہوتا یہ تھا کہ ہاسپٹل میں وہ کمپاؤنڈر جہاں بیٹھتا ہے وہ سب سے اچھی جگہ تھی بیٹھ کر خطاب کرنے کی، یہ تو وہ سینٹر میں بیٹھتا تھا ہاسپٹل. تو میں جب وہ تھوڑا وقت ملتا تھا، ہاسپٹل چونکہ دوپہر میں بند ہوتا تھا، تو میں وہاں جا کر اس کی جگہ بیٹھ جاتا تھا، پھر وہاں سے درس لیتا تھا تاکہ سامنے بیٹھنے والوں کو آسانی ہوتی تھی. تو ایک صاحب مجھے ہمیشہ بولتے تھے وہاں مت بیٹھو آپ، وہاں مت بیٹھو آپ. اب میں نے کہا سب سے بہترین پوزیشن ہے لوگوں کو دیکھنے کی، بیچ میں ہے ہاسپٹل کے. اب کبھی کبھار کیا ہوتا تھا جب ہم بیٹھے رہتے تھے ہم اور درس چالو نہیں ہوتا تو لوگ آتے تھے، کمپاؤنڈر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟
تو مجھے ٹائمنگ پتا تھا، میں بولتا تھا انشاءاللہ 2:30 بجے کے بعد ڈاکٹر صاحب آئیں گے. تو وہ آدمی مجھ پہ ایک دن ہنسنے لگا. میں آپ کو اس لیے تو بولتا بولے وہاں نہیں بیٹھنا، بولے سب آپ کو کمپاؤنڈر سمجھتے. بولے بولا اس میں برائی کیا؟ اگر لوگ مجھے کمپاؤنڈر سمجھتے ہیں یہاں تو اس میں برا کیا ہے؟ اور اگر یہاں بیٹھ کر میں درس بھی لے سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کب آ رہے بول سکتا ہوں، تو اس کے 2 فائدے. ایک، میں درس سینٹر سے لے رہا ہوں تو سب میری بات برابر سن سکتے، آواز ہی برابر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوشی ہوں گی، یار یہ آدمی بیٹھتا ہے تو ان کے پیشنٹس کو یہ نہیں بولتا کہ درس ہو رہا چلو بھاگو بعد میں آنا، ابھی کیا آ کے پوچھ رہے، میں نہیں بول سکتا، دکھ رہا نہیں کیا لکھا ہوا. میں ان کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں کہ 2:30 بجے آئیں گے. اگر لکھا ہوا تھا وہاں پھر بھی لوگ پوچھتے تھے 2:30 بجے آئیں گے انشاءاللہ، آپ 2:30 بجے آئیے. سمجھے آپ؟ تو لوگ انتظار کرتے کبھی کبھی درس میں بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بھی ایک فائدہ کہ ان کے دواخانے کا بھی سسٹم چل رہا ہے، لوگ درس میں ایڈ بھی ہو جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس کمپاؤنڈر کے جاب کو چھوٹا سمجھتے تھے، اس لیے ہنستے تھے اور مجھے اس سیٹ پر نہیں بیٹھنے کا بولتے تھے. یہ ذہن سے اسٹیٹس نکال دیجیے. اللہ کا دیا ہوا اسٹیٹس ہی سب سے اصل اسٹیٹس ہوتا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. آج کل نوجوان نیوز میں بڑی چیز آ چکی ہے. آج ایک نوجوان کو اگر سائیکل چلانے کا بولے تو وہ چلا لے گا، اس کو بولے لونا پہ جاؤ، مار جاؤں گا لونا پہ نہیں جاؤں گا. لیکن چونکہ سائیکل بھی ایک اسٹیٹس ہے. کیسا؟ بڑی بڑی گاڑیاں چلا کے بور ہو گئے تو آج سائیکل چلا رہا، اسٹیٹس ہے. لیکن لونا اسٹیٹس نہیں ہے. یہ پرابلم یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. بہت ساری بار میں ٹریول کرتا ہوں تو لوگوں کی ایک ذہنیت ہوتی ہے میرے تعلق سے، فیض بھائی BMW میں گھومتے ہوں گے، آڈی ہوں گے ان کے پاس، 7-4 میں 2-4 گارڈ ہوں گے، کسی سے ملتے نہیں ہوں گے، لوگ دھکا دے دیتے ہوں گے. اب میں جنرلی آٹو سے یا 2 ویلر پہ سفر کرتا ہوں، یا کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا دکھتا ہوں، یا پھر پیدل رہتا ہوں. گاڑی بھی ہے لیکن نکالنا سٹی میں چلانا اتنا اکتاہٹ ہوتی ہے کہ اس سے اچھا پیدل جانے میں آدمی اتنے دیر میں پہنچ جاتا ہے. تو سمجھ رہے آپ اسٹیٹس؟ آپ سمجھ لیجئے کسی کی گاڑی پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، ارے فیض بھائی سٹی ڈاؤن ہے، وہ اس پہ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ کرشمہ ادھر آئیے. تو میرا سٹی ڈاؤن اور کرشمہ سے کیا تعلق؟ مجھے صرف یہاں سے وہاں ٹریول کرنا، کسی کی بھی گاڑی پہ جا سکتا. سمجھ رہے آپ؟ نہیں بیٹھنے دیتے. نہیں آپ ادھر بیٹھی. کار منگا رہا میں آپ کے لیے، نہیں کار کی ضرورت نہیں بھائی، مجھے یہاں جانا ہے، اپنی کار سے پریشان ہو کے تو آیا ہوں میں یہاں. نہیں کار منگا رہا میں آپ کے لیے، ایسے کیسے آپ جائیں گے؟ اسٹیٹس بنا لیا گاڑیوں کو. سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو دیا اس کا شکر ہے، لیکن یہ سارے مینس ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ راضی کرنے کے ذریعے. اگر ان کو تکبر کا ذریعہ بنا لیں گے تو یہ ہماری ہلاکت کا دنیاوی وجہ بن جائیں گے. گاڑی کیوں اللہ نے دی؟ اسٹیٹس نہیں ہے، وہ مینس ہے سفر کرنے کا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنا اچھا سفر دیا، 4 ویلر ہے، بیٹھ کے اسی میں آرام جا رہے، مینس ہے، لیکن یہ اسٹیٹس نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ صحابہ نے گھوڑے استعمال کرے، اونٹ استعمال کرے، گدھے استعمال کرے، خچر استعمال کرے سفر کے لیے. وہ سب کے لیے وہ مینس تھا ٹریولنگ کا، اسٹیٹس کسی کے لیے بھی نہیں تھا. کوئی گدھے پہ جا رہا تو سلو جاتا ہے معلوم، اور گدھا جنگ میں کام نہیں آتا، بہت جلدی بدک جاتا ہے، آ ہی نہیں سکتا جنگ میں. خچر بہت وزن اٹھاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ انسانوں کے مقابلے میں خچر وزن زیادہ اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے کام آتا ہے. کبھی کبھی انسان بھی اس پہ سفر کر لیتا ہے، لیکن وہ بھی جنگوں میں کام نہیں آتا ہے. لیکن گھوڑا رفتار بھی رکھتا ہے، سپیڈ بھی ہے، جنگوں میں بھی جاتا ہے. جنگ میں گھوڑے ڈرتے نہیں یاد رکھی جانے کے لیے. اونٹ جنگوں میں بھی جاتے ہیں، اور یہ رفتار میں تو تیز نہیں ہوتے لیکن بہت زیادہ سامان کو بہت دور تک لے جا سکتے ہیں. صحابہ نے سب استعمال کیا، کوئی اونٹ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے، خچر پر بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے، اونٹ پر بیٹھے. یہ سب مینس ہے. جو ملا آپ کو سفر پورا کرنا ہے اپنا. سمجھ رہے آپ؟ یہ تکبر نہیں، یہ اسٹیٹس نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے پاس مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسٹیٹس بن گئی نوکریاں بھی، وہ لیبل اور وہ نام. ارے ورکر کیسے بن سکتا ہوں؟ ارے لیکن حلال روزی ہے، تم جہاں وہاں کام کر رہے ہو نا ایز اے گائیڈ، وہاں تم حرام چیزوں کی طرف گائیڈ کرتے ہو لوگوں کو. یہ حلال نہیں، میں نہیں کر سکتا. تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں، وہ ذہنیت کو بدلیے. حلال اگر ہے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. حلال اگر ہے چھوٹا کیوں نہ ہو، بہت چھوٹا ہے لیکن حلال ہے. آپ دیکھیے جب وہ کریں گے نا، اللہ ایسی برکت دیں گا، ایسی برکت دیں گا، ایسی برکت دیں گا، کم مال میں بہت بڑے بڑے کام. اولاد اچھی نکل جائیں گی، بیماریوں سے اللہ دور کر دیں گا آپ کو. بڑی باتیں ہیں یہ. آپ بہت سی بار یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے. ہم کو کیا لگتا مال کی زیادتی. آپ یہ نہیں دیکھتے اولاد کا بگاڑ، مال کا ضائع ہونا، بیماریوں کا ہونا، یہ سب بھی جو ہے اللہ کی طرف سے پھر عذاب کے طور پر آتا ہے جب ہم حلال حرام میں تمیز نہیں رکھتے. تو یہ بات میری یاد رکھیے، حلال کام چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، حرام کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیجیے. اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسٹیٹس کے لیے کام مت کیجیے، حلال روزی کمانے کے لیے کام کیجیے. حلال ہے بس مجھے کرنا ہے. ارے میں تو وہاں انجینئر تھا، اتنے لوگوں کو 1000 لوگوں کو سنبھالتا تھا، ہو گیا سب. پریزنٹ کیا ہے؟ صحابہ بڑے بڑے
پوزیشنز پہ، بڑی بڑی مال و دولت کے حامل، مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی، مدینے میں آئے، ختم ہو گئے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو فقر اور فاقے میں آ گئے، فقر اور فاقے میں آ گئے، بھوک مری میں آ گئے. کیوں تو مدینہ خود اتنا بڑا کوئی اسٹیٹ نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو سنبھال سکے. پھر اس پہ جنگیں چھڑ گئی، فقر اور فاقے میں آ گئے. تو کبھی یہ نہیں بولا یار کتنے اچھے تھے مکہ میں، اتنے اچھے حالات تھے. نہیں، جو تھا وہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. اور پھر جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، اگلے آنے والے 50 سال میں مدینہ جیسا شہر دنیا میں نہیں تھا. پھر نہ صرف ان کی ذاتی زندگیاں بدلی، نہ صرف ان کی ذاتی زندگیاں بدلی، مدینہ جیسا میٹروپولس جس کو بولیں گے، اتنا بڑا میٹرو سٹی دنیا میں موجود نہیں تھا. کہ دنیا کی منڈی کے بھاؤ مدینے سے طے ہو رہے ہیں کہ گوشت کیا ریٹ میں چلیں گا اور سبزی کیا ریٹ میں بکیں گی، مدینہ طے کریں گا. سب سے بڑا شہر دنیا کا بن گیا. 50 سال میں یہ تبدیلی آ گئی. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے ان کو اسکریچ سے شروع کیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر آئے مدینہ. اور مدینہ ویسے بھی کوئی زرخیز زمین نہیں تھی، یاد رکھیے. مدینہ جو ہے وہ بیماری والی، یثرب بولتے تھے، بیماری والی زمین تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینۃ النبی ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی جو ہے جس کو کایا پلٹ دی، اور وہ حرم بن گیا. پھر جیسا مکہ حرم ہے ویسے مدینہ بھی حرم ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو صحابہ نے یہ نہیں بولا کہ اب اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس چھوڑ کے آئے مکہ سے اللہ کے رسول، اب کیا یہ چھوٹے کام نہیں ہوں گے ہم سے. چھوٹے کام تو دور کی بات، کپڑے نہ ملے تو آپ معلوم ہے نا، صحابہ کو کپڑے نہیں تھے مدینہ میں، یہ بھی غربت کی حالت تھی. جس کے تعلق سے ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، جب میں آیا اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا. میں جب صفہ میں رہتا تھا تو ہم لوگ جو کپڑا پہنتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کپڑا پہننے کے لیے میں نے ایک چمڑے کا جو ہے ایک چیز لائی تھی، چمڑا. اس چمڑے کو اتنا تھا آگے اور پیچھے، مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ہم ڈھانکتے تھے، اور سینے کو بھی نہیں تھا تو میں نے کانٹے لگائے تھے، بڑے بڑے کانٹے دونوں طرف سے. لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ جب جھکتے تھے نا تو شرمگاہ کھل جاتی، چونکہ بیچ میں سے سینے کچھ نہیں تھا، اتنا ڈھیلا نہیں تھا کہ بیچ میں سے پائجامے کو سیتے نا ویسا. تو صرف آگے اور پیچھے ہمارے جس کو بولیں گے چمڑا، لیدر لگا ہوا تھا، اور اس لیدر کو ہم نے صرف کانٹوں سے جو ہے روک کے رکھا تھا کہ کھلنا نہیں. لیکن جب جھکتے تھے نا تو شرمگاہ کھل جاتی تھی، کیونکہ وہ بیچ میں سے نہیں تھا، اتنا بڑا نہیں تھا وہ. تو غربت کی حالت تھی، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ان کا رب آزما رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کر چکا تھا کہ نیک بندوں کو اللہ اس زمین کا وارث بنا دے گا، اور وہ بنے اس کے بعد. تو اصل چیز وہ یاد رکھے. تو حرام حلال کی تمیز رکھیے، چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. ہم کوئی بھی کام اسٹیٹس کے لیے نہ کریں. میرا حلال رزق کمانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے نہیں کہ میں مینیجر کہلاؤں گا. ارے وہ کہلاؤں گا وہ سیکنڈری چیز ہے. جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو خود بخود پوزیشن ساتھ آتی ہے، نام ساتھ آتا ہے، لیکن اس کے لیے کام نہیں کرتا ہوں میں. اس چیز کو اگر نوجوان ذہن میں رکھے نا تو بہت سارے خالی نوجوان ہیں نا کام سے لگ جائیں گے. نہیں ابا نے بول دیا MBA تو اس سے چھوٹی تو نوکری ہونا ہی نہیں، تو جاؤ انتظار کرو. پھر ابا نہیں آتے بعد میں، ابا بعد میں بولتے ابھی شادی نہیں ہوں گی تمہاری، ابھی بھی نوکری کو نہیں لگے. تو حلال روزی ہے میرے والد، اور یہ صحیح دکھ رہا ہے. فرسٹ اوپننگ ہے، چلا جاتا ہوں، دیکھیں گے اگلا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوں جو بہت مالدار ہے اپنے گھروں سے، لیکن کسی کام کرنے کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہیں شرمائے، اور وہاں سے پھر شروع کیا. چونکہ ان کے فیملی کا یہ سسٹم ہے کہ ہر آدمی اسکریچ سے چالو کرتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کے بتاتا ہے. سب کرنا ہے تو شرمائیے مت. حلال میں مت شرمائیے، حرام میں اتنا شرمائیے کہ اس کو کبھی مت کیجیے. ہمارے پاس کیا ہے کہ حرام میں نہیں شرما رہے، حلال میں نہیں جمتا ہوگا، لیکن حرام میں بالکل دھڑلے سے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ یاد رکھیں، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرے، میں دعا کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا فائدہ پھر میں رکھتا ہوں. یہ دعا ایک انسان لازم جانے جس کے پاس نوکری نہ ہو، کام نہ ہو اور اس میں تنگی ہو. آپ نے فرمایا دعا کا ترجمہ دیکھیے جامع ترمذی کی اس طرح سے: آسمان اور زمینوں کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، مطلب جو اگتا ہے نا دانا، پھاڑنے والے، تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شریر کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں. مجھ سے قرض دور کر دیجئے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجئے. یہ دعا ہے، فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجئے. تو اگر انسان یہ دعا کو لازم جان لے اور اس کو پڑھے تو انشاءاللہ عزیز فقر اور فاقہ اس سے دور ہو جائیں گا. ٹھیک ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کو نوکری نہیں ہوتی ہے
یا فخر اور فاقہ ہوتا ہے تو کیا کریں. یہ چند باتیں تھیں, یہی باتیں نہیں تھیں, یہ چند باتیں تھیں جو مناسب میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے زندگی جینا ہمارے لیے آسان کریں. ہم تمام کو جو ہے حلال روزی دے اور خوب روزی عطا فرمائے, برکت والی روزی عطا فرمائے. ہم تمام کو قرض کے بوجھ سے جو ہے محفوظ رکھے, اور جن پر قرض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم فیض بھائی جس طرح آپ نے یہ بزنس کا قرض کا بولے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تجارت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے. اب کچھ ہم انجینئرنگ کر رہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ کر رہے تجارت کریے, تو اب اس میں کیسا ہے آپ کے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ بہت سے لوگ کالج جاتے ہیں, انجینئرنگ وغیرہ کر کے نوکری کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, بزنس مین تھے, تو لہٰذا تجارت کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا. یہ کہا تھا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بننے سے پہلے کسی کے مال کے ذمہ دار تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسروں کا مال لیا کرتے تھے, لے جا کر منڈی میں فروخت کیا کرتے تھے, اور اس پر آنے والے نفع میں بزنس پارٹنر ہوا کرتے تھے. ایکچوئل آپ کا انویسٹمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ ایسی تجارت کرتے رہے, اور کئی لوگوں کی کرنے کے بعد آخر تجارت آپ نے جس سے کی وہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ کا ان سے نکاح نہیں ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی, انٹرنیشنل ٹریڈ تھا, آپ شام وغیرہ اپنا مال بھیجا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت, سچائی, امانت داری کی جب خبر پہنچی, آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے کہ کیا میرا مال لے کر, میرا بزنس کا سامان لے کے وہ منڈی میں فروخت کریں گے میری طرف سے, اور جو بھی آئیں گا میوچولی وہ جو پہلے لیتے تھے مجھ سے بھی لے لے پرسنٹیج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت پسند آئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریڈ کرتے رہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, صفات, حرکات, سکنات, اخلاق دیکھتی رہی اور متاثر ہوتی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سی بات ہے, جب جس سے وہ مال لے رہے تھے, جس کا بزنس کر رہے تھے, ان کے اخلاق بھی تو دیکھیے. آپ کسی سے نہ ملے بھی ہو تو اس کے بزنس ٹرانزیکشن یا ایک فون کال سے آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کی شخصیت کا کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو رہے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتہ بھیجا گیا, مطلب یہ دیکھ کر کہ اتنی امانت دار فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ چکے تھے خاتون کتنی امانت دار ہے, اور پھر بعد میں آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی اونر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بزنس کاروان لے جاتے تھے, کرتے تھے. جب آپ نبی بنے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس چیز کو, آپ کی کام کو دیکھ کر, اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پوری تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی. کہا آپ اس کے اونر ہیں, آپ جو چاہے کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی اور کے ہینڈ اوور کیا, اور اس کا آپ پھر منافع لیا کرتے, مطلب جو کام پہلے آپ کرتے تھے وہ کسی اور کو دیا, پھر آپ اس کا منافع لیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی اور کا بزنس بھی کیا, پھر اپنا بزنس بھی کیا, پھر کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی. ایسا ہی ہو گیا نا, پہلے کسی اور کا بزنس کیا, پھر جب خدیجہ نے دے دیا خود کا ہوا, پھر آپ نے کسی کو ہینڈ اوور کر کے اس میں پارٹنر بن گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ٹریڈنگ کی, لیکن کیا اس کے علاوہ کرنا درست نہیں؟ بالکل ایسا نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی حلال کام آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پریفریبل ہے بزنس کرنا. کیوں لکھتے علماء بہت سارے کہتے ہیں کہ پریفریبل ہے بزنس کرنا, اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ, بزنس اور تجارت کے اندر بندہ ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ لو لگائے رکھتا ہے. نوکری میں کیسا تھا, بس اس سے اتنے اوپر بڑھ گیا, اتنا مل گیا, کافی سیٹسفائیڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بزنس میں بندہ اللہ سے لو لگائے رہتا ہے, بس اس کو آگے بڑھنے کی رہتی, دعائیں کرتا رہتا ہے کثرت سے. نوکری میں کیسا ہے, مینیجر ہی بن گیا تو اس کو معلوم مینیجر کی فکس سیلری ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھنے والی, تو وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے, اس کے پلانس بھی اسٹیگننٹ ہوتے ہیں. جبکہ بزنس میں انلمیٹڈ, دعاؤں میں بھی, اللہ سے لو لگانے میں بھی, اور اس کے پلانس بھی انلمیٹڈ ہوتے ہیں. بزنس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ وقت نکال پاتے ہیں بہت آسانی سے اپنے دینی کاموں کے لیے, اپنے دینی مجالس کے لیے, یا کہیں آپ کو جانا ہے دین کے لیے, یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. لیکن ایز سچ نوکری کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم صحابہ تجارت, اور اکثر صحابہ نوکریاں کرتے تھے. مطلب صحابی ہے رضی اللہ عنہ, اس کی تجارت ہے, ان کے پاس کام کرنے والے کون ہیں؟ پورے لوگ, سب
समझ रहे ना, आप नौकरी करते थे, समझ रहे आप, बिजनेस तो बहुत कम लोग करते थे। तो एज सच बिजनेस प्रेफरेबल है, जो कर सकता है, इसमें वक्त ज़्यादा मिलता है, इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, कभी रुकता है, स्टैग्नेंट नहीं होता है, हमेशा अल्लाह से, मतलब स्काई इज़ द लिमिट होती है ना, अल्लाह से उम्मीदें करता है, खूब काम आगे बढ़ाते रहता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा किसी को बोला जाए कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे बिजनेस करो, उससे अच्छा मैं समझता हूँ इंजीनियर भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करते हैं, है ना, आईटी फील्ड में लोग जाके बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं। तालीम का ताल्लुक़ नहीं, तालीम के बाद भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। और बिज़नेस के लिए कभी कभार एक्सपीरियंस लेने जॉब करना, ये भी एक अच्छी बात है, कि तो आप आते ही खुद का शुरू कर देंगे तो नुकसान में होते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। तो प्रेफरेबल है, अच्छी बात है बिज़नेस, चूँकि इसमें खाली वक्त दीन के लिए ज़्यादा मिल सकता है, आप जब चाहे खोलते हैं, जब चाहे बंद करते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को ड्यूटी दे सकते हैं कि आप काम करो, मैं फ्री रहता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं ये हर किसी के लिए उस ज़माने में पॉसिबल नहीं था, आज भी नहीं, तो लिहाजा किया जा सकता है। लेकिन कोई दूसरा अगर नौकरी करे तो उसको ये नहीं बोल सकते अरे तुम ये वो कर रहे, अल्लाह के रसूल तो बिज़नेस करते थे लिहाजा तुम भी बिज़नेस करो। करना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हलाल रिस्क जहाँ से भी आता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो हलाल है और पसंदीदा है। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा सवाल है कि नौकरी के ताल्लुक़ से है कि जो अपन कहीं जॉब के लिए जा रही है और अपने को जो पोजीशन दी जा रही है, तो पोजीशन का काम करते हुए अगर वहाँ पे जैसे अपने सेठ है कोई, तो बोल रहे कि कपड़ा मारो, कोई बोले पानी लाओ, तो ऐसे टाइम पे यानी वो, लेकिन रोज़ी हलाल है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? तो जॉब प्रोफाइल अलग है, काम अलग करवाना, काम अलग का ये वो तो करना ही है, वो काम तो करना ही है, लेकिन दूसरा भी उसके साथ साथ, यहाँ तक कि कपड़ा भी मारना पड़ता है, ऐसे टाइम पे क्या? भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि जॉब प्रोफाइल है, समझो एक आदमी की, समझ लीजिए एक जॉब प्रोफाइल आदमी की, वो इंजीनियर के तौर पर एक जगह जॉब पर लगा, या मैनेजर के तौर पर लगा, या और पोजीशन, जॉब प्रोफाइल एक। लेकिन अब उससे ऊपर जो बॉस है वो क्या बोल रहा है कभी कभार आकर कि बस डेस्कटॉप भी साफ़ कर लो ना, थोड़ा यहाँ का स्वीपिंग कर ली, साफ़ सफाई कर ली, तो क्या आता, झाड़ू भी मार लिए, तो ये मामला किस हद तक है? देखिए दुनिया के अंदर मैनेजमेंट के उमूमी तौर पर दो, मतलब ऐसे कैटेगरीज जिसको हम कहेंगे, जिस पर उमूमन मैनेजमेंट चलते हैं, एक ब्रिटिशर्स का है और एक अमेरिकन्स का है। ये दोनों मैनेजमेंट के तरीके हैं, ठीक है, कि मतलब ब्रिटिशर्स का एक रूल करने का या मैनेजमेंट करने के तरीक़ों में से एक तरीक़ा क्या है मालूम आपको? ठीक है, कि समझ लीजिए एक आदमी को, उनको ये प्लान करना है कि अगले साल तनख्वाह नहीं देना है, या तनख्वाह बढ़ाना नहीं है, तो ब्रिटिश मैनेजमेंट क्या करेंगे आपको मालूम? एक साल पहले से आपकी इतनी गलतियां गिनाएंगा कि आप साल के भर बाद बोलेंगे नहीं कि तनख्वाह बढ़ाओ। अमेरिकन मैनेजमेंट वैसा नहीं होता। अमेरिकन मैनेजमेंट क्या करता है, साल भर बाद आपको रीजन देता है क्यों तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, समझिए? ये तरीके, मतलब मैनेजमेंट के दो तरीके जनरली दुनिया में चलते हैं, एक ब्रिटिश ने जो बनाया और एक अमेरिकन का जो मैनेजमेंट का तरीका प्रिफरेबली मैं उसको पसंद करता हूँ ज़ाती तौर से, चूँकि वो बहुत नेचुरल है और बहुत सारी बातें उसमें सुन्नत के मुताबिक है। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिकन मैनेजमेंट में आप अगर देखेंगे तो अगर कंपनी का बॉस भी आएगा ना तो आकर अपना टेबल खुद साफ करेगा, उनके पास स्वीपर से लोअर लेवल नहीं रखते, ज़्यादातर करा नहीं करा बोलते कोई मसला नहीं, वो खुद साफ कर लेंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट का रूल है कि खुद करो हर काम, तुम नमूना बनो अपने को वर्कर्स के लिए। ब्रिटिशर्स का वैसा नहीं, वहाँ ऐसा है कि वो आएगा टिप टॉप आएगा, एक एक चीज़ का प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाएगा, कितने कदम में दरवाजे पहुँचना है, कितने कदम पलटना है, कैसे होगा, कफ के बटन्स कैसे होंगे, ये कैसे उनका अलग है। अमेरिकन उसके मुकाबले पूरे उल्टे हैं। ब्रिटिशर्स का आप देखिए पूरे इस तरीके करे, अमेरिकन आपको कुछ मिलेंगे पूरे झुनिया भरे शर्ट पहन के आए हुए बॉसेस हैं, उनके पास काम असल है जिसके लिए वो आए हैं, बाकी सारी चीज़ें बोलते हो पार्ट है, देखा जाएगा क्या होता है, समझिए आप? तो ये दो थ्योरी चलती है। तो अगर आप समझो आपका बॉस मुखलिस आदमी है और इखलास के साथ एक सही डायरेक्शन दे रहा है कि आप टेबल साफ कर लो ना, क्या जाता है, आप ये चीज़ उठा लो ना, क्या जाता है, तो मैं कहूँगा एक अच्छे मैनेजर की ये पहचान है, ये एक अच्छे पोस्ट वाले की पहचान ये है कि अपने छोटे काम खुद करता है। जैसा देखिए एक ऑफिस है, अब उस ऑफिस में समझो एक आदमी बैठा हुआ है, अब एक एग्जांपल लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस की, तो आपको बात समझ में आ जाएंगी। इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिस में एक आदमी बैठा हुआ है, आप बैठे बैठे क्या करना है उसको समझ लीजिए, ये पेपर को उठा के वो टेबल पर रखना है, प्यून इधर आओ, ये वहाँ रखो, प्यून आता, यस सर, ये ले आगे वहाँ, कितने दूर है टेबल, ये मेरी प्रोफाइल हेड क्लर्क मैं रखूंगा वहाँ, वो प्यून का काम है, ये प्यून आके वहाँ रख के जाएगा, समझिए आप? ठीक, हेड क्लर्क हो ना, मजाक थोड़ी है मैं, ठीक। अब मैं स्पीकर हूँ, मैं आके खड़ा हूँ, ये माइक नीचे करो ज़रा, नीचे, ये ऊपर दिख रहा, नीचे करो, मैं कर सकता हूँ, नीचे करो,
اوپر کرو, برابر نہیں کرے آپ نے. ہاں ادھر کرو. ارے بھائی خود کر سکتے ہو نا. میری پروفائل اسپیکر ہوں اتنا بڑا, میں مذاق ہے کہ میں مائک کو سیدھا کروں گا اپنے ہاتھ سے؟ ہاں سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اگر وہ مخلص ہے, اب گورنمنٹ کا میں جو اگزامپل دے رہا ہوں, یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بول رہا ہے میری پوزیشن نہیں ہوں. پرائیویٹ آفس میں کیا ہو رہا ہے, وہاں رکھیں گا. اور یہ پلیز آگے جلدی سے بڑھا دیجیے. وہ گورنمنٹ بینک اور پرائیویٹ بینک کا اگزامپل بھی دے سکتا ہوں, خالی بات سمجھنے کے لیے. گورنمنٹ آفس اور پرائیویٹ آفس, بینکنگ میں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گے. بینک کے کیوں اگزامپل دے رہا ہوں کہ پیسہ ہمارا ہوتا ہے, فائدہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور گھماتے ہم کو ہیں, اس لیے میں اگزامپل دے رہا ہوں. اب بینک میں آپ بیٹھے, ایک پرائیویٹ بینک اور ایک گورنمنٹ بینک. گورنمنٹ بینک میں کیسا ہے, یہ سائن برابر نہیں, ادھر سے وہ چینج کر کے لاؤ. اب وہ آدمی بھاگا ادھر, مینیجر صاحب, وہ چھوٹے مینیجر صاحب بول رہے سائن برابر نہیں. مینیجر صاحب بولتے ادھر جاؤ, وہ بڑے مینیجر دوسرے آفس میں, وہاں ان کو بول کے انہوں کرتے, پھر وہ جاتا, میں نے بڑے مینیجر صاحب بول رہے کر کے وہاں سے لے کے پھر یہاں آتا ہوں. پھر اس کے ساتھ کہاں جو کیشیئر بولتا ٹیڑھی سائن نہیں ہے بھی مینیجر صاحب کی, ڈیٹ لکھے نہیں انہوں نے, پھر جاؤ, پھر وہاں بھاگ رہا وہ کر. پرائیویٹ بینک یہاں بیٹھا ہوا ہے, سر یہ سائن غلط ہے, آپ یہیں رکیے. وہ اندر سے جاتا, سائن لے کر آتا ادھر سے, ہو گیا آپ کا. لیکن نیکسٹ ٹائم آپ اس کا دھیان رکھیے. ہمارا پیسہ لے کے وہاں ہم کارٹون بنے ہوئے رہتے. پرائیویٹ بینک میں ہمارا پیسہ لے کے وہ کارٹون بنتے, مطلب وہ بھاگتا, ہم بیٹھے رہتے, اور یہاں ہم بھاگتے, وہ بیٹھے رہتے. اب آپ بولیے دونوں مینجمنٹ کون سا اچھا ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. پبلک لیول پر, بینیفٹ کے لیول پر وہ مینجمنٹ اچھا ہے جس کے اندر وہ خود بھاگتے ہیں اور ہمارا فائدہ اٹھا رہے تو ہم کو بینیفٹ دیتے ہیں. تو میں کہوں گا اگر آپ کا باس مخلص ہے اور وہ جینوینلی آپ کو یہ بول رہا ہے, جبکہ اس کی نیت آپ کو ذلیل کرنے کی, گرانے کی, یہ نہیں کہ اب دیکھو اس کو میں کیسا گراتا, دیکھا چل صاف کر, تو آپ صاف کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو پریفریبلی میں تو یہ چاہوں گا کہ باس خود اپنا کام کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں, ہر کام میں, لیکن بہت ساری چیزیں. اور اس کو بالکل چھوٹے ہونے کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ جب آپ یہ کریں گے اور اگر اس کا مقصد آپ کو ذلیل کرنا ہے, اللہ آپ کو رفعت دیں گا اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو اونچا کریں گا اور آپ کو اس پوزیشن پہ ڈال دیں گا جہاں آپ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے اگر جھاڑو دی تو برا. ہمارے پاس انڈیا میں چونکہ ہم برٹشرس کے رول میں رہے ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. جبکہ میں نے ایسا دیکھا, امریکن باسز کو دیکھا ہوں, ان کے بارے میں نے سنا ہوں, ان کے بارے میں پڑھا ہوں, وہ خود آئیں گا, اپنا کیبن کا دروازہ خود کھولیں گا, اس کو کھولنے اور کھڑے رہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کو, بلکہ وہ خود اٹھ کے جائیں گا, پرنٹر میں پیپر بھی ڈالیں گا, پرنٹ آؤٹ بھی نکالے, کبھی بار خود کھڑے رہ کے لے کے آئیں گا, کافی خود جا کے لے کے پیتے کھڑے رہیں گا. جبکہ ہمارے پاس سسٹم کیا, کافی لاؤ, پرنٹر میں پرنٹ کر کے لاؤ, وہ خود جا رہا ہے. ہر چیز کو آپ اگر نوکروں کو وہ کریں گے تو مینیجمنٹ بھی مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے باس, آپ کے ریلیشن, وہ آپ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے یا وہ مخلص ہے. اگر وہ آپ کو بیوقوف گھما رہا ہے تو آپ اس سے کہیے آپ مجھے ایسا کریں گے تو میں کام نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ رسپیکٹفلی بولیں گے, میں انجینئر ہوں, میں انجینئرنگ پوسٹ پر آیا ہوں, میں ایکسٹرا کام کر دوں گا, لیکن آپ اگر ایسا کر کے بعد میں ہنسیں گے, کسی کو بولیں گے تو پھر میں یہ کام سر نہیں کرنے والا ہوں, چاہے آپ کچھ بھی ہو. یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ڈگنیٹی اور وہاں کے حالات پر. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہیں ہاں کہوں گا اور کہیں نہ کہوں گا, یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو بہرحال ایک بار دیکھ لیں. ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے کچھ کرنے سے, بلکہ جو آپ ہے وہ آپ ہے, بلکہ الٹا ہوتا ہے. لوگ اظہار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو اتنا بڑا ہو کے بھی ایسے کام بھی کرتا ہے. تو یہ بہرحال ڈیپینڈ ہے, اس کو میں کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتا. ڈیپینڈ, آپ دیکھیے ماحول, معاشرہ, سماج, آپ کا باس, کمپنی کے حالات, اس کے اعتبار سے بہرحال آپ کرے نہ کرے آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن کبھی بھی اپنے اس کو اسٹیٹس کا مسئلہ نہ بنائے کہ اس سے چھوٹا ہے بڑا ہو جاؤں گا. جی انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.